بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہو رہی تھی اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے، اور کچھ لوگ جو اس کے مقابل اخباریت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مومنین کی طرف سے جو سوال طرح ہوئے ہیں اس حوالے سے، کہ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مجتہد جو ہے وہ نائب امام نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجتہد نائب امام نہیں بن سکتا۔ اس کی وہ چند ایک وجوہ ذکر کرتے ہیں کہ کیوں نائب امام نہیں بن سکتا۔ مثلا کہتے ہیں کہ نائب جو ہے ضروری ہے کہ منوب عنہ والی تمام اس میں صفات پائی جائیں، اور جب ہم امام کا نائب کہتے ہیں تو ضروری ہے کہ نائب وہ ہو جس میں امام والی تمام اوصاف ہوں، اور امام میں عصمت تھی اور اس حد تک علم تھا لوح واقع کا مثلا، اور بہت ساری اور صفات تھیں جو مجتہدوں میں نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا مجتہد جو ہے وہ اس حوالے سے نائب امام نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا اصلاً اختلاف دوسرے مذاہب کے ساتھ یہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا جو نائب ہے، خلیفہ ہے، وہ غیر معصوم بن سکتا ہے، انہوں نے بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، معصوم جو ہے اس کے علاوہ نائب نبی کا یا خلیفہ نہیں بن سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی یہاں ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو نواب اربعہ کو مثلا مشہور کیا گیا ہے کہ یہ نواب ہیں، یہ بھی نواب نہیں تھے امام زمانہ کے، چونکہ یہ بھی غیر معصوم تھے، اور نائب میں معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ اصل میں سفیر تھے، یا مثلا ان کو وکیل کہا گیا ہے روایات میں، ان کو نائب نہیں کہا جا سکتا۔ یہیں پر ایک حدیث بھی اس دعوے کے ساتھ دلیل کے طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مناصب جو ہے وہ تین ہیں، عہدے، نبوت ہے، رسالت ہے اور امامت ہے۔ اس کے بعد سارے طاعت کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے مومنین ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے اہل بدعت لوگ ہیں۔ تو کوئی اس کے بعد چوتھا منصب نہیں ہے کہ کہا جائے کہ کوئی منصب ہے نائب امام والا۔ یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں وہ۔ تو ہم اس حوالے سے جو ہے جواب دینا چاہتے ہیں آج اس سوال کا۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ نائب کا معنی کیا ہے۔ نائب جو ہے عربی میں قائم مقام کو کہا جاتا ہے، ینوب عنہ، جو کسی کی جگہ قائم مقام بنے، اور یہ قریب ہے معنی کے حوالے سے خلیفہ کے۔ خلیفہ اس حوالے سے اس کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ اپنی جگہ پہ چھوڑتا ہے، اس کو خلفہ، استخلفہ، اپنی جگہ پہ خلیفہ بنایا، اور اسی کو نائب بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس کا قائم مقام ہے۔ تو انتہائی قریب المعنی ہے، نائب ہو یا خلیفہ ایک ہی طرح کا معنی دیتے ہیں۔ اب معنی اگر سمجھ آ گیا ہے تو اس کے بعد گزارش یہ کروں گا کہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، دو قسموں کا، یہ نائب یا خلیفہ کہیں اس کو، یہ دو طرح کا ہے، دو قسم ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ خلیفہ یا نائب جو منوب عنہ کی، جس کا نائب بن رہا ہے، اس کی جگہ کو لے لے اور مستقل ہو جائے، تمام اس کے اختیارات سنبھال لے۔ جیسے باپ دنیا سے چلا جائے اور بیٹا اس کا نائب ہوتا ہے، تو اب باپ کی جگہ پر ہے، تمام اختیارات باپ والے اس کے پاس ہیں۔ اور یہ جو ہے ہمیشہ اس طرح کا نائب یا خلیفہ منوب عنہ کے زندگی میں نہیں ہو سکتا، وہ جب چلا جائے تو اس کی جگہ یہ لیتا ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتے، کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، چونکہ جو نائب ہے اس نے تمام اختیارات وہی لینے ہوتے ہیں جو منوب عنہ والے اختیارات ہیں۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ نہیں، کوئی کسی کو اپنے کسی خاص کام میں یا کسی خاص جگہ پہ نائب مقرر کرے کہ تو مثلا اس کام میں میری طرف سے یہ کام کرے گا، یا اس جگہ پر تو میرا نائب ہوگا۔ مثلا کوئی کسی کو حج دیتا ہے نیابت کہ تو میرا قائم مقام ہوگا حج ادا کرنے میں۔ بڑے لوگ پروگراموں میں نہیں جا سکتے تو اپنی طرف سے نائب بھیج دیتے ہیں کہ اس پروگرام میں تو میری نیابت کرے گا۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے نائب کی یا خلیفے کی، یہ اس منوب عنہ کی زندگی میں ہوتا ہے، اصل اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے پاس عارضی طور پر کہیں کہ وہ اختیار دیتا ہے کسی خاص جگہ پر، کسی خاص کام میں۔ یہ ہمیشہ دونوں جمع ہوتے ہیں، منوب عنہ زندگی میں
موجود ہوتا ہے زندہ، اور یہ نیب بھی جو ہے موجود ہوتا ہے۔ دوسرا فرق، یعنی ایک اور فرق یہ ہے ان دو قسموں میں کہ پہلے والی نیابت واپس لینے کے کوئی امکان نہیں ہے اصلا، لیکن یہ جو دوسری نیابت ہے اس میں واپس بھی لے سکتا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے اختیار دیا تھا اور پھر واپس لے لیا۔ جب ہم کہتے ہیں نبی یا امام کا نیب، تو اس میں کبھی ہمارا مقصود پہلی قسم ہوتی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد اس کا نیب ہو، خلیفہ ہو، تو یہاں ہماری مراد جو ہے وہ پہلی قسم ہے کہ جو تمام اختیارات نبی والے ہوں جس کے پاس۔ اس میں ضروری ہے کہ نبی والی اوصاف ہوں، معصوم ہو، اس قدر علم رکھتا ہو، شریعت پوری طرح اس کو سمجھتا ہو، قرآن کا علم اس کے سینے میں ہو، تمام اوصاف جو نبی کی تھیں اس کے پاس ہونا ضروری ہے، اس قسم کا جو نیب ہے۔ یہاں ہم کبھی اطلاق کرتے ہیں نیب کا کہ امام کا نیب یا امام کا خلیفہ، اور ہماری مراد دوسری قسم ہوتی ہے۔ اس دوسری قسم میں صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ نیب جس مسئلے میں نائب بنایا گیا ہے اس میں آگاہ ہو، واقف ہو، عادل اور ثقہ ہو۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ منوب عنہ والی تمام اوصاف اس میں پائی جائیں، بلکہ ضروری ہے کہ اس میں وہ اوصاف نہ پائی جائیں، ضروری ہے، کیونکہ اگر اس میں وہی اوصاف پائی جائیں تو یہ اصل ہو جائے گا، یہ منوب عنہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں اس قسم میں جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے تمام اوصاف رکھتا ہو۔ اب کیا اس طرح کا نیب ہے ہمارے پاس؟ جی ہاں، یہ چیز ثابت ہے کہ نبی اور ائمہ علیہ السلام نے غیر معصوم کو نیب بنایا ہے، تاریخ سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور وہ بندہ اپنے علمی میراث سے جاہل ہے جو اصلاً اس بات کا انکار کرتا ہے کہ نبی کا نیب یا خلیفہ مطلقاً نہیں بن سکتا غیر معصوم، کسی قسم کا نیب یا خلیفہ۔ اس کے لیے آپ دیکھیں مثلا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی غزوہ پہ جایا کرتے تھے تو مدینے میں اپنا نیب مقرر کرتے تھے، اس کو خلیفہ کہا جاتا تھا۔ مثلا الواقدی اپنی کتاب المغازی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 میں اس نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ قرارۃ القدر میں بنی سلیم اور غطفان جمع ہو چکے ہیں، یعنی جنگ کے لیے، تو رسول اللہ ان کی طرف چلے واستخلف عبداللہ ابن مکتوم علی المدینہ، عبداللہ ابن مکتوم کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے مدینہ میں۔ اب اس عبداللہ کی اطاعت جب تک رسول اللہ واپس نہیں آتے اسی طرح واجب تھی جس طرح رسول اللہ کی اطاعت واجب تھی۔ اس کی نافرمانی کرنا، اس کے خلاف کھڑا ہونا رسول اللہ کے خلاف کھڑا ہونا سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح پھر اس نے لکھا ہے جلد نمبر 1 اور 196 پیج نمبر پر کہ غزوہ بحران میں پھر رسول اللہ جو ہے جب گئے تو عبداللہ ابن مکتوم کو خلیفہ بنایا، جہاں یہ کوئی بھی نہیں لکھتا کہ اس کو اپنا سفیر بنا کے گئے، اس کو اپنا وکیل بنا کے گئے، نہیں، جو بھی مورخ لکھتا ہے استخلفہ، اس کو خلیفہ بنا کے گئے، چونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تو ساتھ ہوتے تھے سوائے ایک جنگ کے کہ جس میں امیر المومنین کو خلیفہ بنا کر کے گئے ہیں اپنے بعد۔ تو یہ جو قسم ہے دوسری، ایک عارضی خلیفہ بنانا یا نیب بنانا، اس کو کچھ اختیارات دینا خاص قسم کے، یہ غیر معصوم بنتا رہا ہے۔ شیخ مفید نے کتاب الجمل پیج نمبر 420 پہ لکھا ہے کہ جنگ جمل کے بعد علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، حمد و ثنا کی اور لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس استخلفت علیکم عبداللہ ابن عباس، میں تمہارے اوپر عبداللہ ابن عباس اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، فاسمعوا لہ واطیعوا، سنو اس کی بات اور اس کی اطاعت کرو۔ لیکن چونکہ عبداللہ ابن عباس معصوم نہیں ہے اس لیے کہا ما اطاع اللہ و رسولہ، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے۔ لہٰذا جو دوسری قسم کا نیب ہے اس کی اطاعت مقید ہوتی ہے، کس بات سے مقید ہوتی ہے؟ کہ جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہے، جبکہ پہلا جو نیب ہے اس کی اطاعت مقید نہیں ہوتی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مطلقاً ہے، چونکہ وہ معصوم ہے، اس میں اصلا متصور نہیں ہے کہ وہ معصیت کرے۔ اسی طرح مثلا جنگ صفین پر جب جانے لگے، وقعۃ الصفین کتاب 121 پیج نمبر لکھا ہے کہ عقبہ بن عمرو الانصاری کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں کوفہ پر جو ہے خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
غیر معصوم نیب بنتا رہا ہے، خلیفہ بنتا رہا ہے، اور اس کی اطاعت اسی طرح واجب تھی جیسے معصوم کی اطاعت ہوتی تھی جب تک وہ معصیت نہ کرے۔ اسی طرح جس غزوہ میں بھی جانا چاہتے تھے، اگر خود نہیں جا سکتے تھے تو کسی کو اپنی طرف سے مقرر کرتے تھے جو ان کا امیر ہوتا تھا، اس کو امیر کہتے تھے۔ یہ حقیقتاً یہ بھی ایک نائب ہوتا تھا، جس طرح مالک و اشتر کو بنایا ہے، مثلا دوسروں کو بنایا ہے، اس کی اطاعت واجب ہوتی تھی، جیسے علی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہوتی تھی جبکہ یہ غیر معصوم ہوتے تھے۔ تو لہذا میں کہوں گا کہ اللہ ہی جانے یہ تحقیق کہاں سے آئی ہے، کوئی نیا علم نازل ہوا ہے کہ ہر قسم کا نائب اور ہر قسم کا خلیفہ اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، جبکہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ جہاں تک نواب اربع کا تعلق ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ بہت ساری روایات میں لفظ سفیر اور وکیل آیا ہے۔ امام کے ان 4 سفیروں کے لیے سفیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، وکیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ان کے سفیر ہونا یا ان کا وکیل ہونا ان کے نائب اور خلیفہ ہونے سے نہیں ٹکراتا۔ وہ سفیر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور کیا ہے، ان کو نائب بھی کہا جائے، کیونکہ یہ ایسے سفیر اور وکیل تھے جو صرف سفیر اور وکیل نہیں تھے، ان کی اطاعت اسی طرح واجب تھی جیسے امام کی اطاعت واجب تھی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ خلیفہ اور نائب بھی تھے۔ کتاب الغیبہ دیکھیں شیخ طوسی کی 357 پیج پر لکھتے ہیں، الحسین ابن ایوب کہتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا، فَاقْبَلُوا مِنْ عثمان ابن سعید الامری ما يقوله، جو کچھ عثمان ابن سعید الامری کہے اس کو قبول کرو، وَانْتَهُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اس کے امر تک رک جاؤ، نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے، وَاقْبَلُوا قَوْلَهُ فَهُوَ خَلِيفَةُ إِمَامِكُمْ، اس کے قول کو قبول کرو، تمہارے امام کا خلیفہ ہے، وَالْأَمْرُ إِلَيْهِ، اور امر اس کی طرف لوٹتا ہے، جو کچھ وہ کہے۔ تو یہاں طاعت کو واجب کیا ہے، امام کا اس کو خلیفہ قرار دیا ہے، لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے ترجمے والی حدیث کی کچھ کتابیں ان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں اور اس میں کچھ روایتوں میں مل گیا ہے ان کو کہ سفیر ہے اور وکیل ہے، تو گھر بیٹھے دعویٰ شروع کر دیا، سستے داموں محقق بن بیٹھے۔ چاہیے تھا علماء سے رجوع کرتے، علماء سے پوچھتے کہ نائب کو کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ علی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، کہا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عہدے 3 ہیں، ان کی بات الہی عہدوں میں بات ہے کہ اللہ کی جانب سے عہدے 3 ہیں، رسالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، چوتھا عہدہ نہیں ہے، ورنہ جو امام یا نبی نے عہدہ دیا ہے یہ عہدہ تھا جس کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ خود علی علیہ الصلوۃ والسلام جب مالک اشتر کو گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو یہ عہدہ تھا یا نہیں؟ یہ ایک عہدہ تھا، لوگوں پر ان کی اطاعت کو واجب کیا ہے۔ تو یہ نواب اربع ہونا یہ بھی ایک عہدہ تھا جس کی خاطر کئی ایک لالچی لوگ مر مٹ رہے تھے کہ ہمیں ملے یہ عہدہ، گمراہ ہو گئے کئی ایک لوگ اس کے پیچھے۔ اس لیے تو کتاب غیبت 353 پیج پر یہ آیا ہے کہ فَأَوَّلُهُمْ مَنْ نَاسَبَهُ ابو الحسن علی ابن محمد العسکری، سب سے پہلا جس کو امام عسکری علیہ السلام نے نسب کیا ہے، سب سے پہلا جس کو نسب کیا ہے ابو الحسن نے، امام ہادی علیہ السلام نے، ان کو بھی عسکری کہا جاتا ہے، سب سے پہلے جس کو نسب کیا ہے وہ عثمان ابن سعید الامری ہے۔ تو نسب کیا ہے، تعیین کیا ہے، معین کیا ہے، یہ عہدہ تھا۔ احمد ابن اسحاق نے امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ من اعامل و امن آخذ، کس کے ساتھ معاملہ کروں اور کس سے لوں، وقول من اقبل، اور کس کا قول قبول کروں، فقال الامری ثقتی مما ادى الیک انی فانی یؤدی، امری جو ہے ثقہ ہے میرا، جو کچھ ادا کرے وہ میری طرف سے ادا ہوگا، پس فاسمع له واطع، سن اور اطاعت کر بغیر چوں چرا کے، فانه ثقۃ المامون، یہ نیابت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح اس کی اطاعت واجب کر رہے ہیں جس طرح اپنی اطاعت واجب تھی۔ اب کوئی کہے گا کہ نہیں خلیفۃ کا لفظ ہونا چاہیے روایت میں، تو خلیفہ کا لفظ بھی آ گیا، ہم نے ذکر کر دیا ہے،
کہ وہ تمہارے امام کا خلیفہ ہوگا. اگر کہتے ہیں نہیں نائب ہونے کا بھی ہمیں لفظ دکھایا جائے، روایت میں بعض اصلاً یعنی لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، دلیل کی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، کہ بس ہمیں روایت میں دکھایا جائے، تو پھر ملاحظہ کریں حدیث وارد ہوئی ہے کتاب کمال الدین اتمام النعمہ میں جلد نمبر 2. علی ابن سنان الموصلی کہتا ہے کہ میرے والد نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ جب امام ابو محمد العسکری یعنی امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو ایک وفد آیا قوم سے اور وہاں کے علاقے سے، پہاڑوں سے. ان کے پاس مختلف اموال تھے اور ہمیں جو ہے امر دیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آئندہ کے لیے اموال جو ہے وہ سامرا لے کر نہ آئیں. میں تمہارے لیے بغداد میں ایک ایسا آدمی معین کروں گا جس کی طرف اموال کو لایا جائے گا، اور میری جو بات ہوگی وہاں سے آپ کو ملے گی، اور جو مثلاً آپ کو مطلب ہو تو ان سے بیان کر دینا. کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے واپس آ گئے. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ نَحْمِلُ الْأَمْوَالَ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى النُّوَابِ الْمَنْسُوبِينَ بِهَا، کہ اس کے بعد ہم جو اموال ہوتے تھے بغداد لے جاتے تھے ان نواب کے پاس جن کو امام نے نصب کیا. وَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِمْ تَوْقِيعَاتٍ، اور ان کے پاس سے امام کی جو تحریر ہوتی تھی وہ ہمیں ملتی تھی. تو نواب کا لفظ بھی روایت میں آ گیا. اسی وجہ سے علماء نے ہمیشہ نواب کا لفظ ان پر استعمال کیا ہے. اخباری علماء، اصولی علماء، مثلا دیکھیں ابن ادریس اپنی سرائر میں کتاب السرائر جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ رفعت امرها الى الامام فی حال ظہورہ او الى نوابہ فی هذه الحال، کہ خاتون جس کا شوہر گم ہو گیا، نہیں پتہ چل رہا تھا زندہ ہے مردہ ہے، تو اس نے اپنا معاملہ رفع کیا یا وہ معاملہ رفع کرتی ہے امام کے ظہور کے زمانے میں امام کی طرف یا ان کے ظہور کے دور میں جو ان کے نواب تھے ان کی طرف معاملہ رفع کیا. اسی طرح علی ابن محمد بن علی عاملی 877 ہجری کا متوفی ہے، صراط مستقیم کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 پہ لکھتے ہیں اعتراض کی شکل میں کہ لو واجبت عصمت الامام لواجبت عصمت نوابہ، اگر امام کی عصمت واجب ہوتی، لگتا ہے کہ اعتراض ان کی جانب سے ہے جو عصمت امام کے قائل نہیں تھے، دوسرے مذہب کی جانب سے، کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں امام کی عصمت واجب ہے، اگر امام کی عصمت واجب ہے تو اس کے نواب کی عصمت بھی واجب ہے. لاحتیاج العباد الیہم، چونکہ لوگ نواب کی طرف محتاج ہیں، لتباعد البلاد، چونکہ شہر بہت دور ہیں، ہر بندہ امام تک نہیں جا سکتا، تو امام کے جو نواب ہیں ان کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے، چونکہ لوگ ان سے لیتے ہیں سارا کچھ. تو یہ ان کی طرف سے اعتراض تھا. معلوم ہوا کہ نواب کا انکار نہیں تھا، علماء نواب ثابت کر رہے تھے، ساتھ یہ ثابت کر رہے تھے کہ معصوم ہونا ضروری نہیں ہے ان کا. تو ہر نائب کا معصوم ہونا، اگر امام معصوم ہو تو ہر نائب بھی معصوم ہونا چاہیے، یہ وہاں سے آیا ہے اعتراض، یہ ہماری طرف سے نہیں تھا. تو انہوں نے کیا جواب دیا اس کا جواب دیا، فرمایا تو ہم جواب میں یہ کہیں گے یکفی فی کل زمان وجود و معصوم، ایک معصوم کافی ہے، اس کے علاوہ معصوم کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ نائب جو ہے وہ معصوم ہو. ابراہیم بن علی عاملی کفعمی 905 ہجری میں متوفی ہیں، بلد الامین بدر الحسین کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 158 پہ تمام سفراء کے نام لکھے ہیں، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان. لکھنے کے بعد کہتے ہیں فَهَؤُلَاءِ كَانُوا نُوَابَ الْمَهْدِي، یہ مہدی کے کیا تھے؟ نواب تھے. روضۃ المتقین علامہ مجلسی من لا يحذر الفقیہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 276 میں کہتے ہیں ابو الحسین الاسدی کان من الابواب ووسائل وصول الاصحاب وهداياهم الى صاحب الامر صلوات اللہ علیہ وسلامہ والى نوابہ، کہ ابو الحسین الاسدی لوگوں کے ہدایہ اور ان کے مسائل پہنچانے کا واسطہ تھے، کس کی طرف؟ امام کی طرف اور اس کے نواب کی طرف، ان کے نواب کی طرف. کتاب الوافی فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ اخباری علماء میں سے ہے، جلد نمبر 14 پیج نمبر 1590 پہ لکھتے ہیں
جب انہوں نے وہاں نقل کی ہے کتاب تہذیب سے نواب اربعہ کی زیارت ابواب کی، تو وہاں تفسیر کیا ہے، کہا الابواب نواب صاحب الزمان فی غیبتہ العسکری، کہ امام علیہ السلام کی غیبت میں، فی غیبتہ الصغریٰ، امام کی غیبت صغریٰ میں یہ جو ابواب تھے یہ نواب تھے۔ وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 14 اور پیج نمبر 361 پہ وہاں بھی انہوں نے ایک حدیث کے تہذیب سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ مسجد سہلہ جو ہے کوفہ میں مسجد ہے، اور اس میں جو ہے اللہ کا جو قائم ہے وہ ظاہر ہوگا، اور والقوام من بعدہ، اور اس کے بعد جو قوام ہے، وہاں تعلیقہ میں لکھتے ہیں صاحب وسائل کہ قوام سے مراد نوابہ و خلفاؤہ فی زمانہ، امام کے زمانے میں جو امام کے نواب اور اس کے خلفاء۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ روایات میں بھی انہیں نواب اور خلیفہ کہا گیا، اصولی علماء بھی ان کو نواب اور خلیفہ کہہ رہے ہیں، اخباری علماء بھی انہیں خلفاء اور انہیں نواب کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ جانے کچھ لوگوں کو اس لفظ سے کوئی چڑ ہے یا صرف علماء کی مخالفت کرنی ہے، دو لوگوں کو دور کرنا ہے، اللہ جانے کیا مسئلہ ہے۔ اب جب واضح ہو گیا کہ نائب اور خلیفہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اور دوسری قسم جو ہے معصوم ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، امام والی اوصاف کا اس میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، جس طرح کہ ہم ثابت کر چکے ہیں۔ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو نام سے معین کر کے اپنا نائب بنایا تھا، اپنا خلیفہ بنایا تھا، ان کی اطاعت واجب تھی، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں اوصاف بتائیے کہ جو یہ اوصاف رکھتا ہو، فقیہ ہو، اپنے ہوائے نفس کا مخالف ہو، ثقہ ہو، دین پر مامون ہو، تو اس کے بارے میں بھی وہی باتیں ہیں کہ اس کی اطاعت واجب ہے، اس سے دین لو، اس پر اعتماد کرو۔ تو یہاں سے علماء نے کہا کہ نائب جو امام بناتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اس دوسری قسم کا جو نائب ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نائب خاص ہے یعنی جس کو نام سے معین کر کے نائب بنائے امام، اور ایک نائب عام ہے جس کو امام اوصاف کے ذریعے سے نائب بنائے۔ تو چونکہ ہمارے پاس متعدد ایسی روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ اس دور میں فقہاء اور علماء ان کی اطاعت واجب ہے، ان سے دین لینا ہے، وہ امین ہے اس دین پر، تو ثابت ہو گیا کہ یہ امام کے نائب ہے، لیکن نام معین کر کے نہیں، نائب عام ہے۔ اس حوالے سے ہم چند ایک روایات جو ہے وہ گزارش کریں گے ان کی۔ فقیہ میں دیکھیں، من لا یحضر الفقیہ میں جلد نمبر 4، اور یہی حدیث امالی الصدوق صفحہ نمبر 180 پہ، اور عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 37 پہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ارحم خلفائی، خدایا میرے خلفاء پر رحم فرما۔ فقیل لہ یا رسول اللہ من خلفاؤک، کون ہے تیرے خلفاء؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی، جو میرے بعد آئیں گے اور حدیث کی روایت کریں گے اور میری سنت کی روایت کریں گے۔ اور عیون اور معنی اخبار میں بالکل اسی طرح ہے حدیث متعدد اسانید کے ساتھ، لیکن آگے والا جملہ یوں ہے الا انہ قال ویروون انی احادیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی، کہ وہ روایت کریں گے میری احادیث اور میری سنت کو اور تعلیم دیں گے میرے بعد لوگوں کو۔ تو یہاں پر خلفاء کہا، مراد ہیں جو راوی ہیں حدیث کے، علماء ہیں جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو رسول اللہ نے اپنا خلفاء کہا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیں مثلا کہ جو مستدرک الوسائل والے نے تحف العقول سے نقل کی ہے، جس میں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف نے جو ہے ایک لیٹر کی شکل میں بھیجی تھی، اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، رجوع کرو ہمارے حدیث کی روایت کرنے والوں کی طرف۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہماری حدیث کی طرف، ہماری روایت کی طرف، ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف۔ کیوں؟ فإنہم حجتی، یہ نہیں ہے میری روایت حجت ہے، ہماری حدیث وہ حجت ہے۔ کس کی طرف سے؟ میری طرف سے۔ حجتی علیکم،
میری حجت ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہی نائب ہونا ہے. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ. تیسری حدیث کو دیکھیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں مجار الامور والاحکام علی اید العلماء باللہ والامناء علی حلالہ وحرامہ. امور جو ہے یہ جاری ہوتے ہیں، اور احکام یعنی جن کے ہاتھوں میں امور اور احکام ہے، تدبیر ہے، وہ علماء ہیں کہ جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں، حلال اور حرام پر امین ہیں. اور حدیث دیکھیں نہج البلاغہ میں جو مختار من الحکم ہے امیر المومنین کی، رقم نمبر یعنی اس کا شمارہ نمبر 96 ہے، ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به. انبیاء کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو انبیاء کی تعلیمات کو زیادہ جانتے ہیں. کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 باب نمبر 17 میں، کتاب شہادات میں بہت ساری حدیثیں لکھی ہیں کہ جن میں ہے کہ تقسیم میراث جو ہے یا اس طرح کے دوسرے جو نزاعات ہیں، جھگڑے ہیں، وہ قاضی ان کا فیصلہ کرتا ہے. اور وہیں پر آپ کو یہ حدیثیں بھی ملیں گی کہ قاضی جو ہے اس کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے. تو یہ سارے امور کس کی طرف لوٹائے؟ ایک فقیہ کی طرف. ایک راوی سوال کرتا ہے، یہ حدیث جو آپ پڑھنے لگا ہوں کافی جلد نمبر 1، کہ جھگڑا ہو گیا ہے دو آدمیوں کے درمیان تو کس کی طرف جائے، رجوع کرے. یہ مقبول ہے، عمر ابن حنظلہ یہ روایت ہے. تو امام نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے دیکھو جو ہماری حدیث کو روایت کرتا ہو اور ہمارے حلال حرام کو جانتا ہو، اس میں نظر غور کرتا ہو، فکر کرتا ہو، اور ہمارے احکام کو پہچانتا ہو، اس پر راضی ہو جاؤ. فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. اس فقیہ کو میں نے تمہارے اوپر کیا کیا ہے؟ میں نے حاکم بنایا ہے. فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، پس جب وہ ہمارے حکم کے ذریعے سے حکم لگائے گا، فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، کسی نے اس کو اگر قبول نہ کیا، استخف بحکم اللہ، اس نے اللہ کے حکم کی اہانت کی ہے. وَعَلَيْنَا رَدَّ، اس نے ہم پر رد کیا ہے. وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ. ہم پر رد کرنے والا اللہ پر رد کرنے والا ہے اور وہ مشرک کی طرح ہے. تو ایک فقیہ نے جو حکم لگایا ہے اس کا انکار کرنا امام کے حکم کا انکار ہے، امام کے حکم کا انکار اللہ کے حکم کا انکار ہے. ایک اور حدیث، یہ بھی اصول کافی جلد نمبر 1 46 صفحہ نمبر، کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الفقہاء امناء الرسل، فقہا جو ہے وہ رسولوں کے امین ہیں، لیکن ما لم يدخلوا فی الدنیا، جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہوں. چونکہ اگر عالم دنیا دار ہو گیا ہے تو وہ اس منزل پہ پھر نہیں رہ سکتا ہے. اس کے بعد دیکھیں مثلا ابھی خدیجہ سے ہے یہ روایت، کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قل لهم ایاکم اذا واقعت بینکم خصومہ، جب تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، ایاکم ان تحاکموا الی احد من الفساق، اس سے بچنا ہے کہ تم کسی فاسق کی طرف جاؤ فیصلہ لے کر. اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، اس بندے کو لو جو ہمارے حلال اور حرام کا عارف ہے، اس کو اپنے درمیان قاضی قرار دو. فإنی قد جعلتہ علیکم قاضیا، میری طرف سے، چھٹے امام کی طرف سے، یہی تو نیابت ہوتی ہے، میری طرف سے وہ قاضی ہے تمہارے اوپر. وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 145، جمیل ابن دراج یہ روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ایک آدمی کی مذمت کی، مذمت صرف نہیں کی، بد دعا دی امام نے. لا قدس اللہ روحہ، اللہ اس کے روح کو مقدس نہ کرے. ولا قدس مثلہ، اس کے مثل کسی کو بھی. کیوں؟ قصور کیا تھا؟ انہ ذاکر اقواما، کیونکہ اس بندے نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ان فقہا کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، کان ابی ائتمنہم علی حلالہ و حلال اللہ و حرامہ، جن پر میرے باپ جن کو امین قرار دیتے تھے اللہ کے حلال اور حرام پر. وَكَانُوا عَيْبَةَ عِلْمِهِ، میرے بابا کے علم کے خزانہ تھے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ هُمْ عِنْدِي،
مستودع السر، اسی طرح آج بھی وہ میرے اسرار کو اٹھاتے ہیں اپنے پاس. بہم یکشف اللہ کل بدعت، انہی کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ ہر بدعت کا خاتمہ کرتا ہے. ینفون عن ھذا الدین انتحال المبتلین، جو بھی باطل کا شکار لوگ دین میں جب کوئی چیز داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہ دین کا دفاع کرتے ہیں. ثم بقا، شدت عشق اور محبت میں امام ان کے بارے میں رونے لگے. فقلت من ہم، کون ہے وہ یا ابن رسول اللہ؟ فرمایا من علیہم صلوات اللہ احیاء و امواتا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی صلوات اور اس کی رحمت ہے. ہم برید العجلی، ابو بصیر، زرارہ، محمد بن مسلم. امام نے تمام فقہا کے نام لیے، ہر راوی کا نام نہیں لیا. امام کا 4000 سے زیادہ راوی ہے، فقہا کے نام لیے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ امام سے کوئی نسبت ہے ان کی یا نہیں کہ جن پر بات کرنے والے پر امام نے بد دعا کی ہے؟ امام نے دین کا ان کو خزانہ قرار دیا ہے، علم کا. الکافی جلد نمبر 8 پیج نمبر 146. ابی بصیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ارأیت الراد علی ھذا الامر کرراد علیکم، جو میری اس بات کا اس امر میں مذہب تشیع والا جو میں دین پیش کرتا ہوں، جو اس میں مجھ پر رد کرے کیا وہ تمہارے اوپر رد کرنے والے کی طرح ہے؟ میری انکار کیا تو تمہارا کیا ہے. فقال یا ابا محمد من رد علیک ھذا الامر فہو کرراد علی رسول اللہ، صرف مجھ پہ نہیں، تیری بات کا انکار کرنے والا رسول اللہ کا انکار کر رہا ہے، وعلی اللہ، اور اللہ پر رد کر رہا ہے. اسی طرح مثلا صحیح معتبر حدیث ہے یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحمل ھذا الدین فی کل قرن، ہر صدی میں، قیامت تک ہر صدی میں یہ دین اٹھانے والے وہ عادل لوگ ہوں گے، عدول ینفون عنہ تعویل المبتلین و تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریف اور باطل کا شکار لوگوں کی جو تعویلیں ہوں گی ان کو دین سے نفی کریں گے. کما ینفی القیر خبث الحدید، جس طرح وہ آگ جلانے والا ایک آلہ ہوتا ہے وہ لوہے کی جس طرح خباثت کو دور کرتا ہے، اس طرح وہ عدول اور فقہاء علماء جو ہے وہ دین سے ہر قسم کی بدعت کو دور کریں گے. اب یہاں میں مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو بس اتنا کہوں گا کہ یہ علماء اور فقہاء وہ ہیں کہ جنہیں حدیث میں خلفاء بھی کہا گیا ہے، امام نے اپنی طرف سے ان کو حاکم بھی قرار دیا ہے، ان پر رد کرنے والے کو اپنے اوپر رد کرنے والا بھی کہا ہے، ان پر باتیں کرنے والے کو بد دعا بھی دی ہے، انہیں اپنی طرف سے لوگوں پر حجت بھی قرار دیا ہے، انہیں رسولوں کا امین بھی قرار دیا ہے، جن کے ہاتھوں پر امور اور احکام لوگوں کے لیے جاری ہوتے ہیں وہ منصب بھی انہی کے لیے قرار دی ہے، انہیں حملۃ الدین، دین اٹھانے والا بھی قرار دیا ہے. ابھی بھی نیابت ثابت نہیں ہوتی تو کس سے ثابت ہو؟ ابھی ان کو نائب نہ کہا جائے تو کس کو کہا جائے؟ بس آخر پہ میں اتنا کہوں گا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جب داعش کے خلاف آغا سیستانی فتویٰ دے رہے تھے جہاد کا تو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ نہیں تھے عراق میں، ورنہ کہتے کہ تم تو امام کے نائب نہیں ہو، تمہاری بات کی تو کوئی وقت نہیں ہے، ہم کیوں آپ کی بات پر جائیں اور اپنی جانیں دیں، آپ کے پاس تو کوئی منصب نہیں ہے، آپ تو معصوم نہیں ہیں، امام کے نائب اور خلیفہ نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ کہ یہاں وہ لوگ تھے جو مرجع کو نائب امام سمجھتے تھے، اس کی بات کو اپنے اوپر حجت سمجھتے تھے. جس دن فتویٰ آیا 5 لاکھ کے قریب نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑا. اسلحہ تھا یا نہیں تھا؟ انٹرویو میں پوچھا جا رہا تھا تمہیں ٹریننگ تمہارے پاس نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، کہتے تھے چونکہ نائب امام نے کہہ دیا ہے میرا گھر میں سونا حرام ہے، جو بھی ہوگا میں گھر سے باہر رہوں گا. تو آج جس کا نتیجہ تھا کہ نجف، کربلا، تمام شیعہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، ائمہ کی مراکز محفوظ ہیں ایک نائب امام کے فتوے اور ان کی بات کی اتباع کرنے میں. اگر ایسے لوگ ہوتے تو آج شاید نہ نجف باقی رہتا نہ آج کربلا ہوتا. اللہ جانے شیعہ کی کیا حالت بن چکی ہوتی. الحمدللہ.